بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب موجود ہیں۔ بھٹا صاحب بہت شکریہ۔ بھٹا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اور نیب کا قانون اور جو پریسیڈنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر شریف خاندان کا یہ اعتراض سامنے آ رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ ابھی کرپشن کا کوئی الزام ثابت کیا نہیں ہے، ان کی بیویوں کی پراپرٹی ہے، کچھ ان کو وراثت میں ملی ہے پراپرٹی جو کہ دوسرے بھائیوں کے نام بھی ہے، اور وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا جس کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ریفرنس کی سٹیج سے پہلے اتنے زبردست ثبوت ہیں تو ریفرنس فائل کرنا بہتر تھا یا پھر پراپرٹیز کو منجمد کرنا زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بڑے کلیئر فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے، اور ریسنٹلی بھی کچھ آئے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو فورفٹ کی جاتی ہے اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی انلیگل گین ہے اور غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہے، یا جو آفینس ہے جو بھی چارج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آئے۔ اگر انہیریٹڈ پراپرٹی کا جہاں تک تعلق ہے، انہیریٹڈ پراپرٹی کو اس لیے فریز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کا کوئی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ وہ پراپرٹی فریز کرتے ہیں کہ جس کے بارے یہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے آپ کے بعد پروسیکیوٹیبل ایویڈنس اور کنکریٹ ایویڈنس آ چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں جو سیکشن 12 ہے نیب آرڈیننس کا، وہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر اور اس میں بھی کورٹ نے بہت زیادہ اس میں قانون نے پابندی لگائی ہے کہ جب کوئی چیئرمین، ایون کورٹ بھی یہ کر سکتی ہے کہ وہ فریزنگ کا آرڈر کر سکتی ہے، لیکن چیئرمین جب کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو وہ 15 ڈیز تک ویلڈ رہتا ہے، انلیس کہ 15 ڈیز کے اندر کورٹ اس کو اس کے ساتھ ایگری نہ کرے۔ اگر فرض کریں کہ کورٹ اس کو ڈس ایگری کر جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ واپس جو آرڈر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاور جو ہوتی ہیں کورٹ کو بھی ہوتی ہیں، یہ پاور چیئرمین نیب کو بھی ہوتی ہیں، اور چیئرمین نیب کسی بھی سٹیج پہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے اور ہمارے پاس اتنی کنکریٹ ایویڈنس ہے اور پروسیکیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے جس سے کہ ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس صورت میں جہاں تک تعلق رہ گیا انہیریٹڈ پراپرٹی کا، انہیریٹڈ پراپرٹی نہ تو نارکوٹکس کے کیسز میں اور نہ ہی نیب کے کیسز میں اس کو آپ فریزنگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اگر فرض کریں کہ کسی شخص کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہے تو وہ ودن 14 ڈیز اس کے خلاف اپیل فائل کر سکتا ہے، متعلقہ کورٹ میں جا سکتا ہے، اور نیب کورٹ کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے لاء کی وہ پوری نہیں کی گئیں اور ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس سے کنیکٹ ہو سکے یہ پراپرٹی، تو وہ اس کو ڈی فریز کرنے کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور بھٹ صاحب اگر اس سٹیج پر معاملہ ہو کہ خود ڈی جی نیب لاہور اتنے کنونسڈ ہیں کہ ثبوت ایسے ہیں شہباز شریف کے خلاف کہ ان کی پراپرٹیز کو منجمد کیا جا سکتا ہے، تو پھر ریفرنس دائر ابھی تک نہیں کر دیا جانا چاہیے اور جلد ہی ریفرنس کو دائر نہیں ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں ریفرنس جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹائم کے اندر فائلنگ لازمی ہو جانی چاہیے، اور یہ انفارچونیٹلی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کئی سال تک پینڈنگ رہتے ہیں بہت سے معاملات۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا ریفرنس بھی جو ہے ابھی تک وہ فردر پروسیڈنگ اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کسی کے متعلق آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس آ گئی ہے یا ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو آپ کو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو فائلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بھی دیکھیں نا 2 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے انکوائری سٹیج ہوتی ہے، اگر انکوائری میں ایسی ایویڈنس سامنے آ جائے تو پھر اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور جب کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منیمم ٹائم کے اندر ریفرنس داخل کر دیا جائے۔ اور اگر فرض کریں کہ ریفرنس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی جس پارٹی کی آپ نے پراپرٹی فریز کی ہے وہ اس کو چیلنج کرے گی نیب کورٹ میں ودن 15 ڈیز، اور اس دوران میں کورٹ جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا پروسیس، اگر وہ اس پہ ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ ہائی کورٹ جائے گا، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزیں سبسیکوینٹ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کنسیڈر کی جا سکتی ہیں کہ جناب جب آپ نے فریزنگ کر دی، آپ کے خلاف کوئی ایسی، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو آپ کیوں نہیں باقی فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ لیکن ایک کنسیڈریبل پوائنٹ ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیفینیٹ ایسا پیریڈ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آ رہا، اور نہ اس پہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ اب اس لیے کہ ریفرنس جب آتے ہیں، آنے کے بعد بہت ٹائم لیتے ہیں، پہلے انکوائری کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو بہرحال آفٹر آل اس کا اصولی طور پر تو ان کو فوری طور کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ ریفرنسز کو داخل کر دیا جائے۔ بہت شکریہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔